اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سامعین و ناظرین جہاں جہاں آباد ہیں وہاں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں جہاں آباد ہیں وہاں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ جی عزیزو، اعمال ماہ شعبان اور گزشتہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اعمال مشترکہ کیا ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اعمال کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، دو ٹائپس کے اعمال ہوتے ہیں، ایک کو اعمال مشترکہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو اعمال مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ روایت معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ان اعمال کو جمع کیا گیا ہے، جس کے لیے میں اپنے ناظرین کو میں ضرور یہ پیشکش کرتا ہوں کہ مفاتیح الجنان کا ضرور رجوع کیا کریں، تاکہ آپ کو وہاں پر اندازہ ہو کہ کس طرح سے اعمال مخصوصہ اور اعمال مشترکہ کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا ہمارے پاس جس طرح سے ماہ شعبان کے کچھ مشترکہ اعمال ہیں، اسی طرح کچھ اعمال ہمارے پاس مخصوصہ ہیں کہ جس کو مخصوص ایام میں ائمہ معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان ان اعمال کو انجام دے اپنے مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم ہم جیسے بندوں کو، ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے ہر ماہ، ہر سال اور ہر وقت، ہر لمحے کچھ نہ کچھ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی، پہلی شعبان کا دن ہے اور یہ بہت ہی بڑی بابرکت دن ہے۔ اس کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا کہ اس دن سے بڑی بابرکت دن کیا ہوگی کہ جس میں ثانیہ زہرا کی ولادت ہو، اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب بھی نام آتا ہے تو یقیناً محبان اہل بیت کے دلوں میں ایک روشنی بلند ہوتی ہے، ایک تاریخ ہمارے ذہنوں میں یاد آتا ہے کہ اگر کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتیں تو یقیناً امام حسین کی جو محنت ہے اور اصحاب کی جو محنت ہے وہ رائیگاں چلی جاتی۔ عزیزو، 5 ہجری ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، اور ثانیہ زہرا کی ولادت ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ روایت میں آیا ہے کہ ہمارے پاس کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے تو میرے مولا کائنات مسجد میں تھے اور آ کے سیدہ سے پوچھتے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا سے، کہ بتائیے سیدہ کی کیا بچی کا کوئی نام رکھا ہے؟ تو سیدہ اللہ اکبر کیا ہی خوب جواب دیتی ہیں، امیر المؤمنین کو کہتی ہیں کہ یا علی امیر المؤمنین، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں بچی کا نام رکھنے میں آپ پر سبقت کروں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کہنا تھا کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سیدہ جب آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کی تو میں بچی کا نام رکھنے میں اللہ کے رسول پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اسی طرح جب یہ بات آگے بڑھی اور میرے اللہ کے رسول آئے اور گھر پہ کہا کہ یا علی کیا بچی کا نام رکھا؟ تو میرے مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بچی کا نام رکھنے میں آپ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ اور جب اللہ کے رسول یہ الفاظ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب یا علی آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اور زینب نام بھی یقین جانیے عزیزان گرامی کہ یہ بھی خدا کی دین ہے اور اللہ کے حکم پر ہی زینب رکھا گیا ہے۔ جس طرح سے میرے مولا حسین کا نام اور میرے مولا حسن کا نام بھی اللہ کے حکم سے حسن اور حسین رکھا گیا ہے، اسی طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نام بھی خدا کے حکم سے رکھا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ اس سے بڑھ کر میں کیا بات کہوں کہ اگر میرے مولا حسین کربلا میں جا رہے ہیں اپنے اصحاب باوفا کو لے کے اور وہاں پر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں بھی اور بعد کربلا بھی اپنی ذمہ داریاں اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنی سرداری کے ذریعے سے،
اپنی سالاری کے ذریعے سے بتا رہی ہیں کہ دین کو بچانا کیسے ہوتا ہے اور دین کو پھیلانا کیسے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آئے گا، ہمیشہ یہ بات یقین جانیے کہ اس بات کو نمایاں کرے گا کہ باطل کے خلاف اٹھنا کیسے ہے اور باطل قوتوں کو ناکام کیسے بنانا ہے۔ اور جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا شام میں عزاداری کو برپا کر رہی ہیں، اور شام میں چاہے وہ زندان میں ہوں چاہے وہ زندان کے باہر ہوں، اور کس طرح سے خطبے میں یعنی کہ باطل کی اپنی اوقات یاد دلا رہی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑا پہلو ہے۔ اور آج کی جو خواتین ہیں، اور صرف میں خواتین کی بات نہیں کر رہا، میں مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس معاملے سے، اس در اور اس درس سے سبق لینے کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے، ایک تو یہ دن ہی فضیلت کا دن ہے کیونکہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس روایتوں میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہے کہ ماہ شعبان کے پہلے 3 دنوں میں، یکم شعبان میں، دوسری شعبان اور تیسری شعبان میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور پہلی 3 راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک تو 3 دن لگاتار یکم شعبان، دوسری شعبان اور تیسری شعبان کو روزہ رکھنے کا بڑا ثواب اللہ کے رسول سے روایت ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں انہی پہلی 3 راتوں میں شب اول، شب ثانی، شب ثالث یعنی کہ 3 شبوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، جس نماز میں ہمارے پاس نماز میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور پروردگار عالم ہم سب کو اس عظیم عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ اسی طرح ہمارے پاس روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آج کے دن، یکم شعبان کے دن، اگر کوئی باپ بیٹے کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو، کوئی ناراضگی ہو، تو کوشش کی جائے کہ اس دن کے صدقے میں اور اس ولادت کے صدقے میں ان تمام رنجشوں کو دور کیا جائے۔ اور اگر کسی ہمسائے سے کوئی مسئلہ ہے، کسی اجنبی سے کوئی مسئلہ ہے، تو کوشش کیا جائے کہ صلح کی جائے، صلح کرائے، اور صلح اگر آپس میں صلح کر سکتے ہیں تو صلح کریں، اگر نہ ہو، اگر کوئی تیسرا شخص اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے تو بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح کوشش کی جائے کہ کسی کے اگر قرض دار ہے، کوئی قرض ہے آپ پر، تو اس کو معاف کرے اور اس میں یا کمی کرے۔ یتیم کی کفالت کرنے کا بڑا ثواب ہے اس دن۔ اچھا، یہ تمام وہ کام ہیں کہ جو ہمیں ہر سال ہی کرنے چاہیے، مگر آج کے دن اگر آپ اس چیز کی نیت کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے ایک تہیہ کر لیتے ہیں، تو اس کا بہت ہی ثواب ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی اگر انسان کسی کی عزت اور آبرو پہ بات کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، مریض کی عیادت کرنا، ذکر خدا کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان اپنے معاشرے میں کرتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج کے دن یہ زیادہ کریں تاکہ پروردگار عالم آپ کو کہہ لیجئے کہ ڈبل ٹرپل ثواب انشاءاللہ تعالی عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے دن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں، اچھا یقین جانیے کہ انسان ہمیشہ 2 کاموں سے ہی برتری حاصل کرتا ہے، وہی کیا ہے کہ واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا، اور محرمات کے علاوہ مستحبات پر عمل کرنا اور مکروہات سے پرہیز کرنا، یہ بھی انسان کو ایک بلند مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بچا جائے کہ اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو آج کے دن کے صدقے میں، آج کے دن کے واسطے کوشش کرے کہ میں اس کام سے رک جاؤں۔ ان میں سے واجب نمازوں میں کوتاہی، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی نماز کے میں انکاری کی بات نہیں کر رہا، جو کوتاہی کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کوشش کریں کہ کوتاہی نہ کریں۔ اسی طرح اگر وہ اپنے جیب سے کچھ دینے میں پرہیز کر رہے ہیں اور کچھ اکتاہٹ کا شکار ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے اندر سخاوت جیسی صفت کو رکھیں، اور سخاوت جیسی صفت کو اسی طرح ہمارے پاس اگر کوئی برائی ہے تو کوشش کریں کہ اس برائی کو دور کریں۔ اور بہت ساری چیزیں، اگر غصے کی
غصے کا مسئلہ ہے، غصہ بہت آتا ہے تو کوشش کیجیے کہ اس کو غصے کو کم کریں، ماں باپ سے حسن سلوک سے انجام دیں، اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں پر رحم کریں، اور اگر چھوٹے ہیں تو بڑوں کی عزت کریں، اور اسی طرح اگر آپ قرضدار ہیں تو کوشش کریں کہ بھئی جو ٹال مٹول سے جو کام لیا جاتا ہے معاشرے میں ہمارے پاس، ان سے دور رہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی کو اذیت دے رہے ہیں یا ہمسائے کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو اذیت نہ دیں، اور یہ تمام چیزیں کہ جو کہ انسان کو معاشرے میں رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، اور جو وہ نہیں کر رہا کوشش کرے کہ وہ انجام دے۔ اور عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس ریکارڈنگ کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، تو آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں کچھ اشعار میں چاہوں گا کہ پیش کروں تاکہ آج کے اس درس کا مزہ دوبلا ہو جائے۔ کہ شاعر فرماتے ہیں کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، قدم قدم پہ چلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، قسم خدا کی یہ احسان بنت حوا ہے، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا غم سکھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در بدر پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در بدر پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب۔ تو انہی اشعار میں یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو پوری کارکردگی ہے، پوری سیرت ہے، وہ شاعر نے سما دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج کے دن کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔